ادخلو فی السلم، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں جیسے کون ہوئے تھے داخل؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم، صحابہ والا ایمان وہ پورے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایمان کے لیے معیار قرار دیا، جن کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہے، صحابہ کی ایمان کے موافق ہے، وہ اللہ کی یہاں مومن ہے، اور جن کا ایمان اس انداز کا نہیں ہے وہ منافق ہے۔ اس لیے کہا جا گیا ہے قرآن میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے کون ایمان لائے؟ صحابہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو معلوم ہوا ایمان وہ معتبر ہے جو کنہوں نے لایا؟ صحابہ نے، اور صحابہ ایمان میں پورے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے صحابہ کو اعمال میں بھی معیار قرار دیا۔ ایمان میں اللہ نے معیار کن کو قرار دیا؟ صحابہ کو، کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ نے لایا صحابہ نے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ہر صحابی کو اعمال کے لیے معیار قرار دیا، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ کیسے ہیں؟ جیسے ستارے، ستارے میں روشنی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہاں، ان کے اندر بھی نور ہے۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کے نقش قدم پر چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس لیے صحابہ کی عظمت ہر مومن کے دل میں کامل درجے کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ خطبے میں روز پڑھتے ہیں حضور کا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ کر پڑھا کرو، اللہ اللہ فی اصحابی، ہوتا ہے نا روز خطبے میں جمعے کو، اللہ اصل ہے اتقوا اللہ فی اصحابی، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم۔ اللہ اللہ فی، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا، اعتراض کا نشانہ مت بناؤ۔ فمن احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی، ابو بکر صدیق سے محبت، حضرت عمر سے محبت، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے محبت، ازواج مطہرات سے، حضرت امیر معاویہ سے محبت، بنات طاہرات سے محبت۔ فمن احبہم، جس نے ان سے محبت کی، فبحبی، میری محبت کی بنیاد پر ان سے محبت کی۔ یعنی جب صحابہ سے محبت ہے یہ اس بات کی علامت ہے اس کو حضور سے محبت ہے، اسی لیے صحابہ سے محبت کر رہا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا، فبغضی ابغضہم، وہ میرے بغض کی بنیاد پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو صحابہ سے محبت ہے اس کو حضور سے محبت، اور جس کو خدا نخواستہ صحابہ سے عداوت بغض اس کو حضور سے بغض۔ اس کے پاس کوئی ایمان کے لیے معیار کون ہے؟ صحابہ۔ اسی لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے جب تم کسی کو دیکھو وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کو کہو فلعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے صحابہ کی سیرت کو پڑھو۔ صحابہ کو جو ہم ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے وہ قرآن مقدس کی روشنی میں، حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں، کہ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو دیکھو کہ وہ تم کو صحابہ سے خدا نخواستہ بدظن کر رہا ہے،
صحابہ کی شان میں اللہ بچائے گستاخیاں کر رہا ہے، سمجھ لیے منافق ہے. مومن ایسا نہیں کر سکتا. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم. ہاں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی دی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. کتنے؟ 72. اور میری امت کا مطلب کیا ہے؟ جو بظاہر دعویٰ کریں گے مسلمان ہونے کی، وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک جماعت کے. سوائے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت ہے جو اس طریقے پر ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت. ہاں، جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ صحابہ. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا کمائی خرچ لباس سب کچھ خوشی غمی صحابہ کے طریقے کے مطابق ہونی، اسلام کے دائرے کے اندر. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی کبھی. اللہ نے جو ہم کو سیدھا راستہ دکھلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لے دیا، بلا واسطہ دین لیا صحابہ. ہمارے لیے تو صحابہ دین کی بنیاد ہے. جتنا بھی قرآن مقدس جو امت کو ملا اور پیغمبر علیہ السلام کے جو ارشادات امت کو ملے اور دین جس حیت کے ساتھ امت کو ملا، اس میں حضور کے بعد پہلا ذریعہ کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور خاص کر ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو خاص ہدایات ہیں. ایک موقع پر فرمایا میں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. اور فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی، کہ ان 2 عظیم ہستیوں کی اقتدا کرنا جو میرے بعد ہوں گے، یعنی ابوبکر اور حضرت عمر. وبالصدیق وبالفاروق وبذل وبالائمہ رضوان اللہ علیہم. 4 صحابہ ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، سارے صحابہ. لیکن ان 4 صحابہ کا اللہ نے ایک خاص مقام رکھا ہے. کن کا؟ سب سے پہلے صدیق، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جن لوگوں نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے میں نے سب کا بدلہ اتارا سوائے صدیق اکبر کے، ان کو اللہ خود بدلہ دیں گے. اور فرمایا کسی کے مال نے مجھ کو اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر صدیق کے مال. اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو کون؟